ایک پیڑ پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ پیڑ پر اس نے گھاس پھوس کا ایک گھونسلہ بنا رکھا تھا اور اس میں اس کے دو ننھے منھے بچے بھی تھے۔ ان بچوں کو دنیا میں آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ پہلے بچے ہونے کی وجہ سے چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں بڑے لاڈ و پیار سے پال پوس رہی تھی۔ وہ دانے چن چن کر لاتی اور بڑے پیار سے انہیں کھلاتی تھی۔ یہ چڑیا بہت ہی نیک اور رحم دل تھی۔ اکثر دوسروں کے دکھ درد میں کام آتی رہتی۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہمیشہ اس کی رحم دلی کا گن گایا کرتے تھے۔ ظلم سے بھی اسے سخت نفرت تھی اور ہمیشہ اس کی یہی کوشش رہتی کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور ملے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانے لے کر لوٹی تو یہ دیکھ کر وہ غم سے پاگل ہو گئی کہ ایک چیل پیڑ پر بیٹھی اس کے لاڈلے بچوں کو چٹخارے لے لے کر کھا رہی ہے۔ غم سے نڈھال ہو کے چڑیا کے منہ سے سارے دانے گر گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت تک چیل اس کے بچوں کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ چڑیا چیل کے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ان ننھی ننھی جانوں کو سخت سزا دی؟ یہ سن کر چیل نے چڑیا کو خوب خوار نظروں سے گھورا اور چیخ کر بولی، یہاں سے فوراً چلی جاؤ ورنہ تیرے بچوں کی طرح تجھے بھی کھا جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پر جھپٹ پڑی۔ چڑیا فوراً پھر سے اڑ گئی اور اس کے چنگل میں آنے سے بال بال بچی۔ چڑیا کے جاتے ہی چیل نے دونوں بچوں کو بڑے اطمینان سے کھایا اور پھر اپنی راہ چلی گئی۔ اس حادثے سے چڑیا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کئی دن تک وہ اتنی غمگین اور اداس رہی کہ ایک دانہ بھی حلق سے نہیں اتر سکا۔ ہر وقت بچوں کو وہ یاد کر کے رویا کرتی یا کسی ڈالی پر اکیلی گمسم سی بیٹھی رہتی۔ چند دن بعد اس کی کچھ حالت سنبھلی اور اس نے اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ پر چھوڑ دیا کہ وہی اس ظالم چیل کو سزا دے گا۔ اس واقعے کے بعد چیل چڑیا کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ چند مہینوں کے بعد چڑیا نے پھر انڈے دیے۔ کئی دنوں تک وہ ان انڈوں کو سیتی رہی اور ایک دن انڈوں میں سے بچے بھی نکل آئے۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی چڑیا پرانا غم بھول گئی اور پہلے سے زیادہ لاڈ پیار سے اپنے ان بچوں کو پالنے لگی۔ لیکن یہ خوشی بھی اس کی قسمت میں زیادہ دنوں تک نہیں تھی۔ ابھی ان معصوم جانوں کو دنیا میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن جب کہ چڑیا ان کے لیے دانے لینے گئی تھی، اچانک آ کر چیل انہیں بھی کھا گئی۔ واپس آ کر چڑیا کو اس حادثے کا علم ہوا تو ایک بار پھر اس پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی۔ مجبور اور بے بس چیل سے انتقام تو نہیں لے سکی، ہاں بہت دنوں تک اب بچوں کے غم کی آگ میں خود ہی جلتی رہی اور جب حالت سنبھلی تو اس ناانصافی کا فیصلہ بھی خدا کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر یہی ہوا۔ اب تو چڑیا ہمیشہ ہی اداس رہنے لگی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ ڈالی ڈالی چہچہانا اور خوشی کے گیت گانا اس کے لیے خواب و خیال بن کر رہ گیا۔ ہر وقت خاموش خاموش اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک تالاب پر سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی پانی کی لہروں میں الجھی ہوئی جان بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ننھا سا دل پیار سے پھڑپڑا اٹھا۔ وہ پانی کے سطح کے قریب پہنچی اور شہد کی مکھی کو اپنے پنجے میں اٹھا کر خشکی پر لے آئی۔ کچھ دیر تک مکھی اپنے حواس پر قابو پاتی رہی، پھر چڑیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ احسان مند لہجے میں بولی، چڑیا بہن، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مر جاتی تو میرے معصوم بچے بھی بے موت مر جاتے۔ مکھی کی بات سن کر چڑیا کو اپنے بچے یاد آ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چڑیا کو روتے دیکھ کر پہلے تو مکھی حیرت زدہ رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر بڑے پیار سے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگی۔ چڑیا نے اپنی ساری داستان غم سنا دی۔ یہ سن کر مکھی کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بڑے خلوص اور احسان مندی سے بولی، بہن، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس احسان کا صلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن چیل سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے میں تمہاری بھرپور مدد ضرور کروں گی۔ اس کام میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو مجھے خوشی ہوگی۔ مکھی کا خلوص دیکھ کر چڑیا کا دل بھر آیا اور اس کے ننھے ننھے بچوں کا خیال کر کے چڑیا نے اسے اس خطرناک کام سے روکنا چاہا، پر مکھی نہیں مانی۔ وہ بولی، میرے بچوں کی فکر مت کرو، ان کا مالک اللہ ہے۔ بہن، میں تمہیں اپنے خلوص کی قسم دیتی ہوں کہ اس بار جیسے ہی تمہارے بچے ہوں مجھے فوراً ہی خبر کر دینا، کیونکہ وہ ظالم چیل پھر تمہارے بچوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ ظلم میں اب ہرگز بھی نہیں تم پر ہونے دوں گی۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد ہی چڑیا نے پھر انڈے دیے اور ان انڈوں میں سے ننھے منھے بچے بھی نکل آئے۔ اس مرتبہ چڑیا پھولی نہیں سمائی اور اس سے پہلے کہ چیل اس کے بچوں پر حملہ کرتی، اس نے فوراً ہی شہد کی مکھی کو اطلاع کر دی۔ مکھی نے پہلے سے ہی شہد کی مکھیوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر رکھی تھی اور اس وقت کا بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ خبر ملتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کر اڑی اور جس پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا اس کے پتے پتے میں تمام شہد کی مکھیوں کو چھپا کر چیل کا انتظار کرنے لگی۔
चंद दिनों तक तो चील का साया तक नजर नहीं आया। फिर जैसे ही बच्चों ने चें चें की आवाज़ निकालना शुरू की, उनकी आवाज़ सुनते ही चील दनदनाती हुई आ गई। चिड़िया भी इस वक्त बच्चों के पास घोंसले में ही बैठी हुई थी। चील को देखते ही बोली, ए चील, तुम मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत जुल्म करती है, और जुल्म खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ कि ये बुरी आदत छोड़ दे, और खुदारा तू खुद भी सुकून से रह और मुझे भी सुकून से रहने दे। ये सुनते ही चील ने बड़े घमंड से कहा, अपनी नसीहत अपने पास ही रहने दे। मैं तो बस सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि खुदा ने मुझे ताकत दी है, तो मुझे उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी खैरियत चाहती है तो अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दे। चिड़िया को अब भी चील पर तरस आ रहा था, इसलिए उसने फिर समझाने की कोशिश की। देख बहन, मैं फिर कहती हूँ कि खुदा ने ताकत इसलिए नहीं दी है कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए। जुल्म की उम्र बहुत कम होती है, और इससे पहले कि तुझ पर भी कोई तबाही आए, मेरी बात मानकर जुल्म से तौबा कर ले और तू देखेगी कि इसमें तेरा ही फायदा है। चील अपनी ताकत के नशे में चूर थी। चिड़िया की नसीहत उसे इतनी बुरी लगी कि गुस्से में आकर वो चिड़िया और उसके बच्चों पर झपट पड़ी। मक्खी देर से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। चील को झपटते देखकर वो तमाम मक्खियों के साथ तेजी से पत्तों की आड़ से निकली और चील से चिमट गई, और सबने काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। चील ने जोर से पर फड़फड़ाकर उन्हें अपने बदन से झटकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मक्खियां अलहदा होने के लिए नहीं बल्कि उसका खात्मा करने के लिए उससे चिमटी थीं। चुनाचे जितना चील उन्हें झटकने की कोशिश करती, उतने ही ज्यादा जोर जोर से वो उसे काटती। चील बेबसी से चीखती चिल्लाती और पर फड़फड़ाती रही। मौत को सर पर देखकर उसको अपनी संगदिली का एक एक वाक़या याद आने लगा। जान बचाने के लिए उसने मक्खियों की बड़ी आर्जी और खुशामद की, लेकिन जैसे उसने किसी पर रहम नहीं किया था, किसी मक्खी को भी उस पर तरस नहीं आया। शहद की मक्खियों ने काट काट कर थोड़ी देर बाद ही उसे उसके जुल्म के अंजाम तक पहुंचा दिया। चील के मरते ही चिड़िया खुश होकर अपनी सहेली मक्खी के पास आई और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मक्खी अपने तमाम साथी मक्खियों को लेकर अपने घर लौट गई, और चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।